بات چل رہی تھی حلال و حرام کی، دل کے کانوں سے سنیں۔ سیرت کا ایک واقعہ ہے، ایک جوان نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی۔ مال غنیمت، غالباً وہ جنگ تھی خیبر کی جنگ، غالباً خیبر کی جنگ تھی، لیکن بہرحال مطلقاً جنگ کا تذکرہ تو ہر جگہ پر ہے۔ توجہ کرنا بہت دھیان سے، یہ بات کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد رکھ کے لے کے جانا ساتھ میں۔ غنیمت میں، مال غنیمت میں ایک چادر ہاتھ آئی، ایک چادر، یعنی مال تو بہت کچھ ہاتھ آیا لیکن چادر تھی، چادر تھی بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت چادر تھی۔ اس جوان نے غنیمت سے وہ چادر نکال کے اپنے پاس رکھ لی۔ حالانکہ مال غنیمت تقسیم جو ہوتا ہے اسلام میں ایسے تقسیم نہیں ہوتا کہ جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ اٹھا لے جائے، ایسا نہیں۔ ایک سسٹم ہے، سسٹم یہ کہ سب جمع ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ رسول کا جو حصہ ہے وہ خمس نکلے گا، جسے خمس کہتے ہیں، پانچواں حصہ خمس نکلے گا، اسے خمس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جس کا گھوڑا ہوگا اس کو ڈبل ملے گا، جو پیادہ ہوگا اس کو اس کا ایک حصہ ملے گا۔ ایسے اس کی تقسیم ہے، وہ فقہاء نے اس کو بتایا ہے، پوری تفصیلات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، مجھے یہ چادر پسند آ گئی غنیمت میں، تو میں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں لے جاؤں گا، بلکہ امیر کو کہوں گا کہ یہ چادر مجھے اچھی لگتی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ میرے حصے میں اگر آتی ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ پھر اگر وہ اپنے ہاتھ سے دے دے تو الگ بات ہے، ورنہ آپ لے نہیں سکتے، یعنی جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اب وہ جوان، توجہ کرنا، حضور کے ساتھ آیا ہے جہاد میں، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، چادر پسند آئی، رکھ لی۔ رکھنے کے بعد اس جوان کی شہادت ہو گئی، شہید ہو گیا وہ جوان، توجہ کرنا۔ اور جو شہید ہو جائے، جو شہید ہو جائے، اللہ پاک اس کا ہر گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ چادر جو اس نے نکال کے رکھ لی تھی، اب جس نیت سے بھی نکالی ہوگی، ہو سکتا ہے شاید بعد میں وہ اجازت لیتے، جو بھی کرتے، جو بھی معاملات ہوتے، لیکن بہرحال شہادت نے موقع نہ دیا کہ بعد میں اس چادر کے بارے میں بات کرتے، کہ وہ چادر وہاں سے نکال لو کیونکہ وہ غنیمت کی چادر ہے۔ اگر اس چادر میں اس کو لپیٹ کر کفن دے دیا جاتا تو چونکہ اس نے اجازت کے بغیر نکالی تھی، وہ چادر اس کے لیے آگ کی شکل اختیار کر جاتی۔ کس کے لیے؟ شہید کے لیے، شہید کے لیے اجازت کے بغیر غنیمت کی چادر ہے، غنیمت کی چادر، کافروں سے ہاتھ آئی ہوئی چادر، غنیمت کی چادر، فرمایا واپس لے لو۔ اب ہو سکتا ان کی نیت کچھ اور رہی ہو، وہ بات کرتے جو کرتے، بات کے معاملات ہوتے، لیکن شہادت نے موقع نہ دیا کہ بعد میں کچھ بات کرے، فرمایا نکال لو۔ اگر یہ چادر لپیٹ دی گئی اس کو تو وہ جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، شہید ہو کر بھی اگر بغیر اجازت کی چادر جسم پہ لپٹ جائے، حالانکہ وہ حرام نہیں تھی، وہ سود کی نہیں تھی، وہ جوئے کے ذریعے حاصل کی ہوئی نہیں تھی، وہ قسم جھوٹی کھا کر کے لی ہوئی نہیں تھی، وہ معاذ اللہ کسی کا گلا دبا کر نہیں لی ہوئی تھی، کسی کو قتل کر کے کسی کے سپاری کے طور پر نہیں لی گئی تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، اجازت کے بغیر ایک چادر پسند آئی، رکھ لی۔ ہو سکتا ہے بعد میں کچھ بات کرنے کی نیت ہو، لیکن اللہ اکبر فرمایا اگر یہ چادر میں یہ شہید لپٹا جاتا تو وہ جہنم کی چادر بن جاتی، جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جاتی۔ مسلمانوں یہ صرف ہماری عبرت کے لیے باتیں بیان کی گئی ہے، ورنہ وہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ جنہوں نے جانیں قربان کیے شہید ہوئے ہیں، وہ تو قطعاً اور یقینی جنتی لوگ ہیں، لیکن یہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اب